السلام علیکم، میں ہوں مظہر عمران سلمان اور اب دیکھ رہے ہیں سیاق ڈیجیٹل۔ آج ہم ایک ایسے طبقے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر چوراہے پر آپ کو ملیں گے، یعنی بھکاری۔ ہم روزانہ اپنے ہاتھ سے معیشت کے چیترے اڑا رہے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ کسی بھکاری فقیر ملنگ سے متعلق ہمارے ہاں دو قسم کی اپروچ ہوتی ہے، یا تو فراخ دلی سے اسے 10-50-100 کا نوٹ دے دیا جاتا ہے اور کم ہی لوگ ایسا کرتے ہیں، یا پھر جان چھڑوانے کے لیے محض اسے 1-2 کا سکہ دے دیا جاتا ہے۔ دکانداروں نے بھی الگ سے کچھ سکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ پورا دن جو فقیر آتے ہیں انہیں 1-2 روپیہ دے کر جان چھڑوائیں۔ لیکن اب کی یہ فراخ دلی رسم جان چھڑوئی ملک کی معیشت کے لیے سخت ضرر رساں ثابت ہو رہے ہیں۔ بھکاری چاہے گروہ کی صورت میں کام کر رہے ہوں، خاندان کی صورت میں کہ پورا خاندان مانگنے نکلا، یا انفرادی طور پر، بہر صورت روزانہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ ان بھکاریوں کی جیبوں میں جاتا ہے۔ ایک بھکاری مارکیٹ کے ایک کونے سے شروع کرے، اگر اس مارکیٹ میں 100 دکانیں ہیں، سب اسے محض 2 روپیہ بھی دیں تو بن جائے گا 200 روپیہ۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں، کوئی 1 روپیہ دیتا ہے، کوئی 2، کوئی 5، کوئی 10۔ تو اس دوران دکانداروں کے علاوہ جو گاہک راہگیر وغیرہ دے دیں وہ الگ، پھر یہ ایک مارکیٹ کی بات ہے۔ اس نے صبح فقیروں کی دھیوڑی 1000-1500 سے لے کر 15-20 ہزار تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور یہ میں بات کر رہی ایک واحد فقیر کی، پھر اس کا پورا بھک منگتا ٹبر، ایسے دیگر ہزاروں ٹبر اور دسیوں لاکھ فقیر جو ہسپتالوں کے باہر بیٹھ کر مانگتے ہیں۔ ان کی ماہانہ کمائی لاکھوں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ جو درباروں، خانقاہوں، مساجد کے باہر بیٹھ کر مانگتے ہیں، ان کی کمائی کسی سرکاری ملازم سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، بھکاریوں نشستوں کی بولیاں لگتی ہیں باقاعدہ۔ مثلا ایک بھکاری جو ایک ہسپتال کے باہر بیٹھ کر مانگتا ہے، وہ اپنی جگہ کسی بھکاری کو 4-5 لاکھ میں فروخت کر سکتا ہے۔ بولیاں لگتی ہیں کہ کون زیادہ رقم دے گا وہی سیٹ خرید لے۔ پھر ان کے گروہ ہوتے ہیں جن میں باضابطہ سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ایک باقاعدہ میک اپ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں بھکاریوں کے چہرے پر جلنے جیسا میک اپ اور دیگر بگاڑ ظاہر کیے جاتے ہیں۔ باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے جس میں بھکاریوں کے چہرے پر جلنے جیسا میک اپ اور دیگر بگاڑ ظاہر کیے جاتے ہیں۔ باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ آنکھوں کو اس طرح گھنا کر خود کو بھینگا نابینا ظاہر کرنا ہے، اور اس سے بھی بھیانک بچوں کو باقاعدہ معذور کرنے، مثلا ایک پاؤں کاٹ دینے والا بھی سیٹ اپ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھیک ملے۔ مصنوعی بینڈیج اور خون جس سے ظاہر ہو کہ بندہ زخمی ہے، جسم پر برس جیسے مصنوعی نشانات ڈالنے سے لے کر مصنوعی لنگڑے پن کی تربیت تک بہت کچھ۔ اور اب سمجھ رہے ہیں کہ انہیں رقم دے کر صدقہ نکل رہا ہے جس سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ بھائی اب خود بلاؤں کو اپنی کمائی دے کر مزید بلائیں پیدا کر رہے ہیں۔ اب 1 روپیہ دے کر اپنی جان نہیں چھڑوا رہے، اپنے ملک کی معیشت کی جان عذاب میں ڈال رہے ہیں۔ اب 2 باتیں ذہن نشین کریں۔ اول، ماہانہ کروڑوں اربوں روپیہ کو فقیروں، مجذوبوں ملنگوں کے کھاتے جاتا ہے۔ یہ مکمل طور پر ایک نان پروڈکٹیو ایکسپنس ہے جس کا ملک اور معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا اب 10 روپیہ کا بال پین بھی خریدتے ہیں تو یہ ایک پروڈکٹیو صرفہ ہے۔ اس میں سے 1 روپیہ حکومت کو سیلز ٹیکس جائے گا، 3 روپیہ دکاندار کا منافع، 4 روپیہ کمپنی کو، اور 1 روپیہ پیکنگ، 1 روپیہ مارکیٹنگ سے متعلقہ اداروں کو۔ یعنی یہ رقم سرکولیٹ کر رہی ہے، اور ایک ملک کی معیشت میں پیسہ کی حیثیت خون کی مانند ہے۔ جو گردش میں رہے گا تو معیشت چلتی رہے گی، اور معیشت شکن سرگرمیوں میں مقید ہو جائے گا تو معیشت جکڑی جائے گی۔ اب آپ کا 1 روپیہ ملک کو کیسے تباہ؟ ایک تو اس سے اب بے روزگاری کو بڑھاوا دے رہے ہیں، جسے صرف مانگ کر ہی مہینے کے 50 سے 80 ہزار مل جائیں۔ کیا وہ پاگل کا بچہ کہ پہلے 20 سال پڑھے لکھے، پھر 5 سال نوکری کے پیچھے دھکے کھائے، پھر 2-3 سال خود کو نوکری میں مستحکم کرنے میں، اور پھر عمر بھر پورا مہینہ کام کر کے 20-25 ہزار کمائے، ساتھ ہی اربوں روپیہ ہر ماہ ایک اندھے کنویں کی نظر ہو رہا ہے جس کا معیشت کو کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات، اس سے فقیروں کی تعداد مزید سے مزید بڑھے گی۔ جس فقیر کے 3 بچے خوب کمائی کر رہے ہیں، کر رہا ہوں، دوسری بات، اس سے فقیروں کی تعداد مزید سے مزید بڑھے گی۔ جس فقیر کے 3 بچے خوب کمائی کر رہے ہیں، کر رہا ہوں، اس نے مزید 4-5 پیدا کر لینے۔ ان کی کمائی پر نہ کوئی انکم ٹیکس جاتا ہے، نہ ہی کوئی اور معاشی فائدہ، اور یہ لوگ منشیات سے لے کر چوری چکری تک ان گنت جرائم میں ملوث ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ اب دوسری بات جناب یہ ہے کہ اب کی خیرات بے مقصد ہے۔ مثلا آپ کسی غریب اسٹوڈنٹ کی فیس ادا کرتے ہیں تو یہ ایک باضابطہ مقصد ہے۔ ایک سفید پوش مسکین کے گھر راشن پہنچاتے ہیں تو یہ ایک باضابطہ مقصد ہے۔ ایک غریب مریض کو ادویات بہم پہنچاتے ہیں تو یہ ایک باضابطہ مقصد ہے۔ لیکن ایک فقیر کو 10، 15، 20 روپیہ دینے کے پیچھے سرے سے کوئی متعین مقصد نہیں۔ آپ تو جان چھوڑوا رہے ہیں۔ آپ پھر بلا ٹالنے کی کوشش فرماتے ہوئے ملک کی معیشت کو ایک بلا کے جبڑوں میں گسڑ رہے ہیں۔ چنانچہ یاد رکھیں، کبھی کسی صورت، کسی حالت، کسی قیمت پر کہیں بھی ایک بھکاری کو 1 روپیہ بھی نہ دیں، ورنہ ملک کی معیشت کی تباہی کے ذمہ دار اب بھی اتنے ہی ہیں کہ جتنے سیاستدان وغیرہ۔ اس کے بجائے جو مزدور کام پر لگایا ہو اسے 100 روپیہ زیادہ اجرت دے دیں، ہوٹل کے ویٹر کو تھوڑی ٹپ دے دیں، رکشے ٹیکسی والے کو کرایہ سے تھوڑا زیادہ رقم دے دیں۔
محلے کے سفید پوش گھرانوں کو ایک آٹے کا تھیلا ہی لے دیں، زیادہ نہیں تو کسی غریب بچے کی تعلیم میں تھوڑی مدد کر دیں، کسی بوٹ پالش کرنے والے کو پالش کے بعد کچھ زیادہ رقم دے دیں، یہ صدقہ ہے بھائی، یہ بلا ٹالے گا اب پر سے بھی اور ملک کی معیشت سے بھی۔